بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور کتاب کی ترتیب کے حساب سے پہلی فصل چل رہی ہے جس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام۔ ہم نحو کو نقشے کی مدد سے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے بڑی آسانی سے نحو کے اسباق کو یاد کرنا، سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بات انسان کے منہ سے نکلے، ما یتلفظ بہ الانسان فہو لفظ، جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی آگے دو قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی جس کا کوئی معنی مفہوم ہو اس کو موضوع یا مستعمل بھی کہتے ہیں، اور بے معنی جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہم پچھلے اسباق میں پڑھا ہے۔ با معنی کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی دے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے مرکب۔ مرکب کی ڈیفینیشن ابھی ہم نے نہیں پڑھی۔ مفرد کی آگے تین قسمیں ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس کی آگے تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ ان تینوں کو کلمات ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی تین کلمات، اسم، فعل، حرف۔ ان کے بارے میں ہم بنیادی طور پر یہ تین چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر نمبر ایک تعریف، نمبر دو مثال، نمبر تین قسمیں۔ تعریف اور مثال ہم نے پچھلے سبق میں پڑھائی تھی، اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی، پھر ان کی مثالیں بھی۔ آج کے سبق میں ہم یہ تیسری چیز پڑھیں گے کہ ان کی قسمیں کون کون سی ہیں، اسم کی کون سی اقسام ہیں، فعل کی آگے کون سی قسمیں ہیں اور حرف کی آگے کون سی قسمیں ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اسم کی اقسام پڑھتے ہیں۔ تو اسم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں۔ ویسے تو اسم کی مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں نحوی کتابوں میں آئی ہیں، لیکن اس کتاب والے نے اسم کی تین قسمیں بیان کی ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ پہلی قسم ہے جامد۔ جامد جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، جمع ہوا، ٹکا ہوا ایک جگہ پہ، جامد یعنی ایک جگہ پہ جمع ہوا ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنتا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے۔ جامد اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، ذاتی وجود ہوتا ہے، کسی ایک معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے اور وہ اسی معنی کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ کسی لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے بھی آگے کوئی اور الفاظ نہیں نکلتے، اس کو جامد کہتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہو، جیسے کہ قلم۔ اب یہ جامد ہے، یعنی قلم کے لیے یہ لفظ خاص ہے، اب یہ کسی اور لفظ سے ڈرائیو نہیں ہے، اس سے نکلا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آگے کوئی اور لفظ بنے گا۔ قلم، رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ اب جامد کی صحیح ڈیفینیشن آپ کو تب کلیئر ہوگی جب آپ آگے مصدر اور مشتق کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے۔ تو مصدر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جیسے انگلش میں سورس کہتے ہیں، ذریعہ۔ اردو میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، منبع۔ منبع و مصدر، نکلنے کی جگہ۔ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو لہٰذا مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے مزید الفاظ نکلتے ہیں۔ مصدر ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے، ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس سے مزید آگے کئی الفاظ نکلتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ لیکن مصدر خود کسی سے نہیں نکلا ہوتا، خود کسی سے نہیں بنا ہوتا، لیکن اس سے آگے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے،
وہ اسم ہے کہ جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے کہ نصر۔ مصدر کے بہت سارے اوزان ہیں لیکن مشہور وزن اور زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے، ضرب کے وزن پہ، نصر کے وزن پہ، فعل کے وزن پہ۔ جیسے نصر، اب نصر سے آگے بہت سے الفاظ نکلیں گے۔ نصر سے فعل ماضی ناصرہ، فعل مضارع ینصر، اسم فاعل ناصر، اسم مفعول منصور، اسی طرح اسم اعلیٰ، صفت مشبہ اور دیگر نکلیں گے۔ اسی طرح ضرب سے بھی آگے اسی طرح فعل ماضی ضرب، فعل مضارع یضرب، ضرب یضرب، اور اسم فاعل ضارب، اسم مفعول مضروب، اسم اعلیٰ مضراب، اسم ظرف مضرب۔ تو آگے بہت سارے الفاظ یوں ہی نکلیں گے اس سے۔ تو یہ مصدر ہے۔ تیسرے نمبر پہ مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں نکلا ہوا، اخذ کیا ہوا، نکالا ہوا، مشتق، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ تو مشتق اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو مصدر سے نکلا ہوتا ہے، مصدر سے بنا ہوتا ہے، جس کو مصدر سے اخذ کیا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ لفظ جو کسی مصدر سے ڈرائیو کیا ہوا ہے وہ مشتق کہلائے گا۔ تو صاحب کتاب نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، وہ اسم ہے کہ جو مصدر سے بنا ہو، جیسے نصر سے ناصر، ضرب سے ضارب۔ اب یہ جو نصر ہے یہ مصدر ہے، اور ناصر مشتق ہے، اور ضرب مصدر ہے، اور ضارب مشتق ہے۔ تو نصر مصدر ہے، اس مصدر سے ناصر اس میں مشتق نکلا، اور ضرب مصدر ہے اور اس مصدر سے ضارب اس میں مشتق نکلا۔ تو اس میں مشتق وہ اسم ہے کہ جو مصدر سے بنا ہوتا ہے۔ تو اسم کی صاحب کتاب نے یہ 3 ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اب آئیے فعل کی اقسام کی طرف۔ تو فعل کی بھی کئی اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں، لیکن صاحب کتاب نے فعل کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ 4 قسمیں ہیں فعل۔ فعل بنیادی طور پہ کام کو کہتے ہیں، اور کام زمانے کے اعتبار سے 4 قسم کا ہے۔ نمبر 1 ماضی ہے۔ ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بتائے، ایسا فعل جو کسی کام کے بارے میں بتا رہا ہو کہ یہ کام ہوا ہے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کا ذکر کرے، وہ فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے کہ نصر عمرو، عمر نے مدد کی، اکل علی، علی نے کھانا کھایا۔ تو یہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ رہی بات مضارع کی، تو مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ، یعنی مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کا ذکر کرے، اس کو مضارع کہتے ہیں، جیسے کہ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب دونوں معنی ہیں اس کے اندر، حال کا بھی معنی ہے پریزنٹ کا، اور مستقبل کا فیوچر کا بھی معنی ہے۔ تو مضارع کے اندر دونوں ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل جو موجودہ زمانے میں اور آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کا ذکر کرے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اسی طرح یضرب، وہ مارتا ہے، حال کا ترجمہ ہے، یا مارے گا، یہ فیوچر کا ترجمہ ہے، مستقبل کا۔ تیسری اور چوتھی قسم ہے امر نہیں۔
امر وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے انصر، انصر تو مدد کر، اضرب تو مار، اقیم الصلاۃ تم نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ تم زکوٰۃ دو، اوفوا بالعقود وعدوں کو پورا کرو۔ یہ امر ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، آرڈر دیا جا رہا ہو، یہ وہ فعل امر ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے نہیں کی، تو نہیں اس امر کے الٹ ہے۔ نہیں کے اندر کیا ہے کہ کسی کام سے رکنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ جیسے لا تنصر تم مدد نہ کرو، لا تضرب تم مت مارو، لا تقولو تم مت کہو، لا تقربو تم مت قریب جاؤ۔ تو یہ چار قسمیں ہیں فعل کی، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ہم نے بتایا کہ یہ جو موضوع ہے یہ اسپیشل علم و صرف کا موضوع ہے، تو یہاں صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کو بتایا ہے، وغیرہ تفصیلی بحث اور پھر تفصیلی اگزامپل، پھر ان کے متعلقہ کچھ مزید جو چیزیں ہیں وہ علم و صرف کے اندر آتی ہیں۔ اب آخری چیز ہے آج کے سبق کی کہ حرف کی قسمیں۔ حرف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل۔ حرف کی یہ دو قسمیں ہیں۔ عامل وہ حرف ہے کہ جو کسی لفظ پہ داخل ہو کے اس پہ عمل کر کے اس کا اعراب تبدیل کر لیتا ہے، عامل۔ یعنی پہلی قسم ہے عامل۔ اب اس عامل کی آگے دو قسمیں ہیں، عامل در اسم، عامل در فعل مضارع۔ یہ کتاب کے آخر میں یہ موضوع آئے گا، عامل در اسم، عامل در فعل مضارع۔ عامل در اسم کا مطلب ہے کہ جو عامل اسم پہ، وہ عامل جو اسم پہ انٹر ہوتا ہے اور اسم کی حالت کو، اس کے اعراب کو تبدیل کر لیتا ہے، اس پہ زبر ڈال دیتا ہے، اس پہ زیر ڈال دیتا ہے، یا کوئی اور اس پہ پیش ڈال دیتا ہے، تو عامل در اسم۔ اس کی 7 قسمیں ہیں۔ یہ کتاب کے آخر میں آئے گی، ابھی فی الحال ہم اس کو بیان نہیں کرتے کیونکہ ابھی صرف تعارف کرا رہے ہیں۔ کتاب کے آخر میں حروف کی تمام اقسام ذکر ہیں، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ 7 قسمیں ہیں، جیسے حروف جارہ ہے، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشابہ بلیس اور دیگر 7 قسمیں ہیں عامل در اسم کی۔ دوسرا عامل در فعل مضارع، وہ حروف جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کی آگے 2 قسمیں ہیں، نواصب، جوازم، یا واحد بول لیں ناصب، جازم۔ یہ جمع ہے، یہ واحد ہے۔ ناصب وہ حرف ہے جو فعل مضارع پہ داخل ہوگا اور اس کو زبر دے دے گا، جیسے لن یضرب۔ اب یہ یضرب فعل مضارع پہ جو زبر آئی ہے یہ والی، یہ اس لام نون کی وجہ سے آئی، اس ناصبہ کی وجہ سے آئی۔ اسی طرح ان یقول، اب یہاں پہ فعل مضارع کے لام پہ جو زبر آئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہے کہ ان ناصبہ ہے۔ تو حروف عامل کی 2 قسمیں ہیں، وہ عامل جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں ان کی 7 قسمیں آگے، اور حروف عامل کی دوسری قسم ہے عامل جو در فعل مضارع، جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، ان کی آگے 2 قسمیں ہیں، نواصب، جوازم۔ اور جوازم کی مثال لے لیجئے، جیسے لم یضرب،
اب یہاں دیکھیے کہ یضرب فعل مضارع کی با پہ جب جزم آئی ہے یہ والی، یہ اس لم کی وجہ سے ہی، کیوں لم جازمہ ہے، لم نے آ کے اس پہ جزم ڈال دی. یہ دیکھیے کہ ارے زبر بول لیا کہ جزم بول لیا کہ پتہ ہے. اب یہاں دیکھیے کہ فعل مضارع کی با پہ جو جزم آئی ہے یہ اس لم کی، اب آپ دیکھیے کہ یہ فعل مضارع کی با پہ جو جزم آئی ہے یہ اس لم جازمہ کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ یہ لم جازمہ ہے، جزم دینے والا ہے. تو حروف عاملہ کی حروف کی دو قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل. عامل کی بات ہو گئی، اب غیر عامل. غیر عامل کی تعریف یہ ہے کہ وہ حرف جو کسی لفظ پہ داخل ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکتا، اس کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس کی 16 قسمیں ہیں. غیر عامل کی 16 قسمیں ہیں، جیسے بلا، نعم اور دیگر 16 قسمیں. یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ کتاب کے آخر میں آئے گی. اب آئیے ذرا نقشے کو مزید آگے چلاتے ہیں. تو یہ پورا دیباچہ نحو ہے. لفظ بامانہ بے معنی. بامانہ کی 2 قسمیں، مفرد مرکب. مفرد کی آگے 3 قسمیں، اسم فعل حرف. اسم کی آگے 3 قسمیں، جامد مصدر مشتق. فعل کی آگے 4 قسمیں، ماضی مضارع امر نہیں. حروف کی آگے 2 قسمیں، عامل غیر عامل. عامل کی آگے 2 قسمیں، در اسم در فعل مضارع. غیر عامل کی 16 قسمیں. یہ پورا دیباچہ نحو ہے، یہ پوری نحو آج ہمارے سامنے آ گئی ایک نقشے کے طور پہ. پھر آگے اس کی آگے جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہیں، مثالیں ہیں، مزید جو ہے وہ قسمیں ہیں، مزید وضاحت ہے، جو اگلے اسباق میں آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.